السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم 5واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 24 ہے، پارہ نمبر 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کا اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی مضمون کی کنٹینیوشن ہم یہاں پڑھیں گے۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتوں میں سے، محصنات بیاہی ہوئی عورتیں، شادی شدہ عورتیں، ہا صاد نون، احسان حسن قلع کو کہتے ہیں۔ مراد ہے پاک دامن عورتیں، شادی شدہ عورتیں، دونوں اس کے مطلب ہیں۔ محصنات کہتے ہیں شادی شدہ عورت جو کسی دوسرے مرد کے نکاح میں ہے، اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ایک عورت پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور مرد نکاح نہیں کر سکتا، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی سوائے لونڈی کے تم اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ تھوڑا سا ہم یہاں پر لونڈی کے کانسیپٹ کو سمجھیں گے کہ اسلام سے پہلے لونڈی اور غلام کا رواج تھا۔ عربوں کے ہاں نہ تو کاشتکاری زمین ہوتی تھی، نہ ہی ان کی کوئی جائیداد ہوتی تھی۔ ان کی کل جائیداد ان کے یا تو مویشی ہوتے تھے یا غلام ہوتے تھے، اور یہ غلاموں کے ساتھ جانوروں کی طرح کام لیتے تھے۔ ان کو لوگوں میں بانٹ دیا جاتا تھا اور وہ اپنے آقا کے لیے کام کرتے تھے۔ جو بھی کمائی ہوتی تھی وہ مالک کو لا کر دیتے تھے، اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ اور جاہلیت کے دور میں آزاد شخص کو خرید کے غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اور یہ آزاد لوگ کون ہوتے تھے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دور میں لوٹ مار، جنگ و جدل بہت زیادہ تھی، اور جو قافلے لوٹے جاتے تھے ان میں جو مرد، عورتیں، بچے ہاتھ آتے تھے ان کو منڈی میں بیچ دیا جاتا تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اس طرح عرب کے ہاں جاہلیت میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، اور اس طرح سے یہ اپنی جائیداد کو بڑھاتے تھے۔ اور کوئی جتنا زیادہ امیر ہوتا تھا اتنے ہی غلام اس کے زیادہ ہوتے تھے۔ یہ غلاموں کو تحفے میں بھی دیتے تھے، اور جب دل چاہتا تھا ان سے خدمت لیتے، جب ان کا دل چاہتا ان کو آگے بیچ دیتے تھے، کیونکہ یہ ان کی پراپرٹی تھی۔ تو پراپرٹی کو رکھتے یا سیل کر دیتے، یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ اس لیے اگر فوری طور پر ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا تو بہت مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غلام کو آزاد کرنے کے طریقے بتائے، جو کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا مختصر ان کو دیکھ لیں گے۔ جو پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ مکاتبت کا طریقہ۔ مکاتبت کہتے ہیں لکھا پڑھی کرنا، یعنی غلام اپنے مالک کو لکھ دیتا تھا کہ میں اتنی رقم تمہیں دوں گا اور تم مجھے آزاد کر دو، اور لکھت پڑھت سے معاملہ طے ہوتا تھا۔ اور اس وقت جب یہ لکھت پڑھت ہو جاتی تھی، جس کو مکاتبت کہا جاتا تھا، اس وقت مالک غلام کو آزاد کرنے کا پابند ہوتا تھا۔ پھر اسلام نے آ کر غلام کو آزاد کرنے کا بہت زیادہ اجر رکھ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب انہوں نے کوئی غلام آزاد نہ کیا ہو۔ پھر کفارہ کے طور پر غلام آزاد کرنے کا حکم دے دیا گیا۔
قصاص میں جو کفارہ ہے وہ غلام آزاد کرنا، قسم کا کفارہ غلام آزاد کرنا، اس طرح اسلام نے آ کر غلام اور لونڈی کے تصور کا مکمل طور پر خاتمہ کیا، اور اسلام آنے کے بعد آزاد انسان کو غلام بنانا یہ بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا۔ اب صرف وہ لوگ غلام اور لونڈی بنائے گئے جو محاذ جنگ پر گرفتار ہو کر آتے تھے، لیکن ان کو بھی کبھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، کبھی بطور احسان چھوڑ دیا گیا، کبھی قیدیوں کے تبادلے میں ان کو چھوڑ دیا گیا، اور کبھی زمین واپس کر کے قیدیوں کو واپس کر دیا گیا۔ اور اگر ان چار میں سے کوئی صورت نہ ہوتی تو پھر قیدیوں کو مجاہدین میں مال غنیمت کی طرح تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہاں الا ما ملکت ایمانکم کی بات کی گئی کہ مگر جو مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی لونڈی جو جنگ میں ہاتھ آئی ہے، اور یہ بھی صرف اس مجاہد کو دی جاتی تھی جو جنگ میں شریک ہوتا تھا، یعنی جس جنگ میں عورتیں پکڑی جاتی تھیں اس جنگ میں جو شریک مجاہد ہوتا تھا صرف وہ حقدار ہوتا تھا کہ وہ اس کو لونڈی بنا لے جو عورت جنگ میں پکڑی گئی ہے۔ اور الا ما ملکت ایمانکم یہ فرض، مستحب، سنت یا حکم نہیں ہے، غلام اور لونڈی کا ایک حل اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ وہ لونڈی جو جنگ میں قیدی بن کر آئے گی یا پھر خرید لی گئی ہے۔ حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر اوطاس کی طرف روانہ کیا۔ ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے فتح پائی اور ان کے ہاتھ بہت سے قیدی آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنا حرام سمجھا کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر عدت کے بعد ان لونڈیوں کو ان کے لیے حلال کر دیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی وہ عورت جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئی ہے، پہلے سے شادی شدہ ہے، تو اب قیدی ہونے کی صورت میں اس کا پہلا نکاح ختم ہو جائے گا، ان سے تمتع کیا جا سکتا ہے۔ عام حکم یہ ہے کہ نکاح پر نکاح نہیں کر سکتے۔ والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتوں میں سے ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جنگی قیدی ہونے کی صورت میں اس حکم میں تبدیلی کی گئی۔ اس آیت سے جو چند باتیں پتہ چل رہی ہیں، نمبر 1 یہ کہ صرف اس قیدی عورت سے تمتع کیا جا سکتا ہے جو امیر لشکر مال غنیمت کی طرح کسی مجاہد کی ملکیت میں دے دے، ورنہ وہ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ نمبر 2 اس عورت کا پہلا نکاح از خود ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3 اس عورت سے فوراً تعلق قائم نہیں کیا جائے گا، کم از کم 1 حیض تک اس کا انتظار کیا جائے گا، اور اگر عورت حاملہ ہے تو وضع حمل تک انتظار کیا جائے گا۔ نمبر 4 یہ کہ قیدی عورت سے اگر اولاد ہو جائے گی تو پھر اسے فروخت نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5 یہ کہ قیدی عورت کو مالک کسی اور نکاح میں اگر دے دیتا ہے تو پھر اس سے وہ دیگر کام تو لے سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا۔ وَأُحِلَّ اور حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، ماں جو وراء ذالکم علاوہ اس کے ہے، ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو، بھی اموالکم ساتھ اپنے مالوں کے، محسنین قید نکاح ملانے والے، غیر مسافحین نہ بدکاری کرنے والے۔ اب یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ ان رشتوں کے علاوہ باقی تم جس عورت سے چاہو وہ نکاح کر سکتے ہو۔ جو رشتے بیان کر دیے گئے ہیں ان کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اسلام نے نکاح کی ایک حد مقرر کی کہ ایک وقت میں ایک مرد 4 سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، تو یہاں فرمایا کہ ان تبتغوا تم تلاش کرو، چاہو، طلب کرو، بھی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی حق مہر دینا لازم ہے، اس کے علاوہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ محسنین قید نکاح میں لانے والے، یعنی نکاح کا مقصد پاک دامنی ہو، زنا سے بچنا ہو۔ جس عورت سے تم نے نکاح کیا ہے اس کو حفاظت مہیا کرو۔ قلع جو ہے یہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح نکاح عورت کی حفاظت کا کام کرتا ہے۔ مردوں کو حکم یہ ہے کہ نکاح کرو تو تمہارا مقصد صرف
شہوت پوری کرنا نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کی عزت اور عصمت کی حفاظت بھی ہو، اور خاندان بنانا تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ ایجاب و قبول ہو، حق مہر دیا جائے، اور محسنین یعنی اپنے قید نکاح میں لاؤ، غیر مسافقین نہ بدکاری کرنے والے۔ صرف شہوت رانی مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور جو شخص نکاح کے بعد کسی عورت سے تعلق قائم کرتا ہے، یعنی جس کے ساتھ نکاح ہو گیا اب اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مہر ادا کرے۔ اگر تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ اگر تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر پورا مہر ادا کیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، تو جو فائدہ اٹھاؤ تم بھی ساتھ اس کے، منہن ان سے، یعنی ان عورتوں کے ساتھ تم نے جسمانی تعلق قائم کیا ہے، ان کے ساتھ تم نے وقت گزارا ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو دو ان کو مہر ان کا بطور فرض، یعنی اب مہر دینا جو ہے یہ تمہارے لیے فرض ہے۔ ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں سے دو، تراضیتم باہم رضامند ہوئے تم، بھی ساتھ اس کے، من بعد الفریضہ مہر طے کرنے کے بعد، یعنی مہر طے ہو گیا ہے، اب اگر تم کسی اور بات پر راضی ہو جاتے ہو، دونوں شوہر اور بیوی باہم رضامندی سے کوئی فیصلہ کر لیتے ہو تو ایسا کر سکتے ہو۔ اور باہم رضامندی سے کیا مراد ہے؟ ایک یہ کہ مرد مہر زیادہ دے دے، یعنی جتنا مہر مقرر ہوا ہے اس سے زیادہ عورت کو دے دے اپنی خوشی کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ عورت مہر کا کچھ حصہ معاف کر دے، یعنی پہلے طے ہوا کہ جو مہر مقرر ہوا ہے وہ لازمی دے دو، اب ایک رخصت بھی موجود ہے کہ باہمی رضامندی کے ساتھ اگر اس میں تم کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہو یا مہر کی قسم میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہو، مثال کے طور پر کسی نے مہر کے طور پر پلاٹ دیا ہے، بعد میں وہ کہتا ہے کہ تم پیسے لے لو، زمین رہنے دو، اور عورت اس بات پر رضامند ہو جاتی ہے۔ یا پھر شوہر نے 1,00,000 مہر دینا مقرر کیا ہے لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے ادا کرنا، اب اس نے کہا کہ آدھا لے لو، اب بیوی آدھے پر راضی ہو جاتی ہے یا وہ سارا ہی معاف کر دیتی ہے تو اس بات کی اجازت ہے، لیکن عورت کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی۔ فیما تراضیتم، باہم رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر نکاح کے ارکان کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ شادی کیسے کرو، ان تبتغوا، تلاش کرو، لڑکی کو تلاش کرو، لڑکی نے شوہر تلاش نہیں کرنا۔ اگر لڑکی کے والدین کی طرف سے پروپوزل جاتا ہے تو ایسا کرنا بھی درست ہے، لیکن فطری طریقہ یہ ہے کہ لڑکا پروپوز کرے، لڑکا تلاش کرے، اچھی فیملی کو تلاش کرو، پھر ایجاب و قبول ہو، یہ نکاح کا حصہ ہے۔ یعنی شادی کے موقع پر لڑکے سے پوچھا جائے کہ لڑکا لڑکی کی تمام ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے، اور لڑکی سے بھی اجازت لی جائے۔ تیسری چیز مہر، جو کہ مقرر کیا جائے اور عورت کی رضامندی اس میں شامل ہو۔ مہر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک معجل ہوتا ہے جو کہ فوری طور پہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی جیسے ہی نکاح ہوا ساتھ ہی مہر ادا کر دیا۔ دوسرا غیر معجل ہوتا ہے، یعنی بعد میں دے دیا جائے گا، اور اگر نیت یہ ہے کہ مہر جتنا مرضی باندھ لو، دینا تو ہے نہیں، اور طلاق کے حالات ہو جائیں، مہر زیادہ ہے، اب مرد طلاق نہیں دیتا، تنگ کرتا ہے اور اتنا زج کرتا ہے کہ عورت خلا پر مجبور ہو جاتی ہے، تو یہ تمام ناپسندیدہ باتیں ہیں۔ مہر کی رقم ہمیشہ مرد کی استطاعت کے مطابق مقرر کی جائے، اس کی طاقت سے بڑھ کر مقرر نہ کی جائے۔ محسنین، یعنی زندگی بھر کے لیے تم نے یہ عہد کرنا ہے، تم نے جو یہ عہد باندھا ہے، نکاح کے بندھن میں بندھے ہو، یہ تمہارا محسنین ہونا چاہیے۔ تم ایک عورت کو قید نکاح میں لائے ہو، اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ غیر مسافقین، کوئی شہوت رانی نہیں ہونی چاہیے کہ وقتی طور پہ نکاح کیا ہے، ضرورت پوری کی ہے اور فارغ کر دیا۔ نکاح کا مقصد گھر بنانا ہے، خاندان بنانا ہے، اور نکاح کی کچھ شرائط ہیں جن کا آگے ہم ذکر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ نکاح میں 2 گواہ ضروری ہیں، ولی کی رضامندی ضروری ہے، اور اعلان نکاح بھی ضروری ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہے علم والا، حکمت والا۔
اللہ تعالیٰ علم والا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تمہاری نیت کیا ہے، تم کس نیت کے ساتھ شادی کر رہے ہو، اور آگے تم کیا سلوک کرنے والے ہو اس عورت کے ساتھ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ وَمَن لَّمْ اور جو نہ یستطع استطاعت رکھے منکم تم میں سے طولاً وسعت ان یہ کہ ینکحہ وہ نکاح کرے المحصناتی محفوظ عورتوں سے المؤمناتی ایمان والیاں، طولاً طاقت، قدرت، فراخی، یعنی جس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی آزاد عورت سے نکاح کر سکے، یعنی اس کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں، وہ اتنا مہر نہیں دے سکتا، تو اب اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو اس میں سے جو مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری لونڈیوں میں سے ایمان والیاں، تو وہ لونڈی سے نکاح کرے۔ اور لونڈی کسے کہتے ہیں؟ وہ عورت جو کسی کی ملکیت میں ہے لیکن اس کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں ہے، وہ چاہے تو اس کی شادی کہیں اور کر سکتا ہے، یعنی یہ آقا کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ لونڈی کی شادی کہیں اور کر لے۔ فرمایا ایسی عورت کے ساتھ جو لونڈی ہے اور ایمان والی ہے اس سے نکاح کر لو، کیونکہ اس کا مہر کم ہوتا ہے۔ تو زنا سے بچنے کے لیے ایسی عورت سے نکاح کر لو، اور شرط کیا ہے کہ وہ لونڈی کون ہو؟ فتیاتکم المؤمنات تمہاری لونڈیوں میں سے ایمان والی ہو، مومن ہو، یعنی کافرہ نہ ہو، مشرکہ نہ ہو، ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ اور بتا دیا کہ اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو انتظار کرو اور اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے روزے رکھو۔ یہاں پر غلام اور لونڈی کو بھی شادی کا حق دے دیا گیا۔ عرب کے ہاں غلام لونڈی کو ناپسند کیا جاتا تھا، ان کے بچے کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اور غلام ان کی ٹوٹل جائیداد ہوتے تھے۔ ان کی حیثیت معاشرے کے اندر بہت کمتر تھی، جس کا جو دل چاہتا تھا ان کے ساتھ سلوک کرتا تھا۔ یہاں کہہ دیا گیا کہ مالک کی اجازت سے ایک آزاد مرد ایک لونڈی مومنہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم وہ جانتا ہے بھی ایمانکم تمہارے ایمان کو، اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کون مومن ہے، کون ایمان والا ہے، کون نہیں ہے، کون اصل میں مسلمان ہے اور کون ظاہری طور پر ایمان کا دعوے دار ہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ یہ اصل حقیقتیں سب اللہ کے علم میں سے ہیں۔ بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے ہیں۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے۔ عرب کے ہاں لونڈیوں کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ مسلمانوں کے ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے کہ کمتر حیثیت کے لوگوں کو بھی اہمیت دیں۔ صرف ذات، مال، عزت کا معیار نہیں ہونا چاہیے، اصل معیار ایمان کو ہونا چاہیے۔ فَانکِحُوهُنَّ تو نکاح کرو ان سے، بِإِذْنِ ساتھ اجازت کے، اہلہن ان کے گھر والوں کے، ساتھ ہی فرمایا کہ نکاح کرو ان کے اہل کی، ان کے سرپرست کی اجازت کے ساتھ۔ جس طرح سے آزاد عورت سے نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح لونڈی سے نکاح اس کے سرپرست کی اجازت سے ہوگا۔ اور اس کے ساتھ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَآتُوهُنَّ اور دو ان کو، اجورہن مہر ان کے، بالمعروفی ساتھ بھلے طریقے کے۔ ان کے مہر ان کو دو، کس طرح دو؟ بالمعروفی بھلے طریقے سے دو۔ یہ نہیں ہے کہ اب کیونکہ وہ عورت غلام ہے تو اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، اس کو دھوکہ دے دو، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ بار بار نکاح کے لیے مہر کی تاکید کی جا رہی ہے، اور ان سے نکاح کا مقصد بھی کیا ہونا چاہیے؟ محصنات قید نکاح میں لانے والیاں، غیر مصافحات نہ بدکاری کرنے والیاں، محصنات پاک دامن بننے والیاں، نہ برائی کریں۔ یعنی غلام عورت سے بھی نکاح کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وقتی طور پر تم اپنی خواہش پوری کرو، بدکاری کی نیت سے مہر ادا ہی نہ کرو۔
عرب جاہلیت کے ہاں یہ رواج تھا کہ ایک مرد بہت سی لونڈیاں رکھتا، پھر خود تو تعلق اس کے ساتھ قائم نہ کرتا، لیکن لوگوں کی شہوت کے لیے وہ اس کو دیتا اور لوگوں سے پیسے وصول کرتا۔ اس طریقے کو ختم کر دیا گیا اور فرمایا کہ غیر مصافحات، نہ بدکاری کرنے والیاں، ولا متخذاتی، اور نہ بنانے والیاں، اخدان چھپے دوست۔ اخدان کا لفظ جو ہے خا دین دال نون کی جمع ہے۔ خدن کہتے ہیں ایسا دوست جو جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا کہ یہ ان کو اگر ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو ان کو قید نکاح میں لانا ہے، بدکاری کے لیے ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی چوری چھپے تعلق قائم کرنا ہے۔ اور چھپی دوستی کی یہاں پر بات کی گئی ہے کہ عام عورت جو شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اس دور میں ان کا لائف سٹائل ایسا نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ چھپی دوستی کریں، لیکن لونڈیاں ان کا پردہ بھی کم تھا اور یہ آزاد عورتوں کی طرح اتنی زیادہ پردے میں نہیں رہتی تھیں، ان کی پابندیاں بھی کم تھیں، ان کی طرف سے معاشرے کے اندر خرابی کا اندیشہ بھی رہتا تھا۔ اس لیے یہاں یہ بتا دیا گیا کہ نکاح کے بغیر کسی قسم کی دوستی ملنے ملانے یا کسی قسم کے تعلق کا کوئی جواز نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے، کہ نہ تو ان کے ساتھ نکاح کیا جائے گا بدکاری کے لیے اور نہ ہی چوری چھپے ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا جائے گا۔ فَإِذَا، پھر جب احسنّا، وہ قید نکاح میں لائی جائیں، فَإِن، پھر اگر اتینہ، وہ آئیں، بفاحشۃ، بے حیائی کو، فعلیہن، تو ان پر ہے، نصف، آدھی، کیا، سزا، ما علی المحصنات، جو اوپر آزاد عورتوں کے ہے، من العذاب، عذاب میں سے۔ یعنی جب لونڈی کی شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، اب نکاح کے بعد اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے یعنی زنا کی مرتکب ہوتی ہے تو اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ آزاد خاندانی عورتوں سے آدھی سزا اس کو دی جائے گی۔ آزاد عورت اگر نکاح کے بعد زنا کی مرتکب ہوتی ہے تو اس کی سزا، یا وہ نکاح کے بغیر زنا کی مرتکب ہوتی ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، تو اگر وہ لونڈی ہے تو اس کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور کیوں اس کی سزا آدھی رکھی گئی لونڈی کی؟ کیونکہ ان کی حفاظت کے مواقع کم تھے، ان کے لیے وہ تمام سہولتیں نہیں تھیں جو آزاد عورت کے لیے تھیں۔ اور لونڈی سے جو نکاح کی صورت وہ کس لیے ہے؟ ذالک، یہ، لمن، واسطے، جو خشیہ، ڈرتا ہے، العنتہ، گناہ سے، منکم، تم میں سے۔ عنتہ کا لفظ جو ہے گناہ، بدکاری، زنا، تکلیف، غلطی، اذیت، یہ سب اس کے مطلب ہیں، کہ ایسا شخص جو یہ خوف رکھتا ہو کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو وہ کسی بڑے گناہ میں ملوث ہو جائے گا، عنتہ میں پڑ جائے گا۔ عنتہ کہتے ہیں ہڈی کا جڑ سے ٹوٹ جانا، کسی ایسے کام میں پڑ جانا جس سے انسان نکل نہ سکے، ایسا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو۔ زنا دنیا اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ اب جس کو زنا کا ڈر ہو، جس کو یہ ڈر ہو کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، تو پھر وہ لونڈی سے نکاح کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر کوئی صبر کر لیتا ہے، یعنی لونڈی سے نکاح کرنے سے بہتر صورت کیا ہے کہ انسان صبر کر لے، کیونکہ عورت پر پورے خاندان کا انحصار ہوتا ہے۔ عورت اگر اچھی ہے تو بہترین نسل گرو کرے گی، اور اگر عورت کے اندر اچھی کوالٹیز نہیں ہیں تو وہ صرف شوہر کے لیے ہی اذیت کا باعث نہیں ہوتی بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اذیت کا شکار ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی اس طرح سے اپنی زندگی نہیں گزارتی جیسی پاک دامن عورتوں کی اولادیں زندگی گزارتی ہیں۔ تو یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ عورت کی تربیت بے حد ضروری ہے، جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی تربیت بے حد اہم ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، اخلاقیات کی تعلیم نہیں دی جاتی، اور اگر اخلاقیات کی تعلیم نہ ہو تو ہر لمحہ مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر اچھی آزاد عورت نہیں مل رہی تو بہتر یہ ہے کہ صبر کر لو۔ اچھی عورت مل جائے تو مرد کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے،
ماں کی گود بہترین مدرسہ ہوتا ہے، بچے کی پہلی استاد اس کی ماں ہوتی ہے۔ ایک عورت اگر خود اچھی ہے تو وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے گی تو اچھا معاشرہ تشکیل پائے گی۔ اور شادی کے لیے جو چناؤ ہونا چاہیے وہ یہ کہ عورت دیندار ہو، دین کو سمجھتی ہو، اپنے فرائض سے واقف ہو، کیونکہ اچھی عورت، نیک عورت، سمجھدار عورت، دین کو سمجھنے والی عورت اچھے خاندان کی بنیاد رکھتی ہے۔ یعنی نکاح کرنے کے لیے اگر تمہیں انتظار کرنا پڑے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس کے لیے تم صبر کرو تو تمہاری ہی بھلائی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، لیبین، تاکہ وہ واضح کر دے، لکم، تمہارے لیے، ویہدیکم، اور وہ ہدایت دے تم کو، سننا، طریقے کی، الذین، ان لوگوں کے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ویتوبہ، اور وہ مہربان ہو، علیکم، تم پر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، علم والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ فرمایا یہ جو ہدایات تمہیں دی جا رہی ہیں یہ نئی ہدایات نہیں ہیں، یہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس طرح کی ہدایات دی گئیں۔ یہ تمام آداب معاشرتی، معاشی کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تاکہ تم سنور جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب جاہلیت کے اندر جو رسومات پھیل چکی تھیں ان کا خاتمہ بے حد مشکل تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اصلاحات کیں تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے، آپ پر طرح طرح کے الزامات دینے لگے۔ اور جب ایک شخص کسی کی بھلائی کرنا چاہتا ہے اور دوسرا شخص بدگمان ہو جاتا ہے تو یہ بھلائی کرنے والے کے لیے بڑا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ اس پر یہاں اللہ تعالیٰ خود دفاع فرما رہا ہے کہ یہ احکامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکامات کو واضح کر دے اور وہ تمہیں صحیح رستہ دکھا دے اور وہ مہربان ہو تم پر۔ اللہ تعالیٰ جو تم کو ہدایات دے رہا ہے یہ پہلے لوگوں کو بھی دی گئی تھیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرید، وہ چاہتا ہے، ان یہ کہ یتوبہ، وہ مہربان ہو، علیکم، تم پر۔ دوبارہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ ان اصلاحات سے اپنے دل کو تنگ مت کرو، یہ تم پر ظلم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ یہ احکامات تمہارے فائدے کے لیے ہیں جو اللہ تمہیں سکھا رہا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ، جو پیروی کرتے ہیں، الشہواتی، خواہشات کی، ان یہ کہ تمیلو، تم جھک جاؤ، میلن، جھک جانا، عظیمہ، بڑا، میم یا لام، ایک طرف ہٹ جانا، سیدھے راستے سے دور ہو جانا۔ فرمایا کچھ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ تمہیں اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان تمیلو میلن عظیما، وہ چاہتے ہیں کہ تم باطل کی طرف جھکے رہو، دین حق کی طرف نہ جھکو۔ اور خواہشات کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ یہود تھے، نصارہ تھے، منافق تھے، مشرک تھے، یا کوئی بھی وہ لوگ جو دین پر چلنا نہیں چاہتے، جو اللہ کے اس دین کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ اس دین پر چلنے کی بجائے رسم و رواج کے دین کو اپنانا چاہتے تھے، اپنے آباء و اجداد یا اپنے خود ساختہ طریقوں کو اختیار کرنا چاہتے تھے، زندگی میں منمانی کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا ایسے لوگ ان اصلاحات کو بالکل پسند نہیں کریں گے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے رہیں گے، باتیں بناتے رہیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جاہلانہ رسومات کا خاتمہ کیا اور خاص طور پر عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ ان تمیلو میلن عظیما، میلن عظیما کہتے ہیں حق سے باطل کی طرف جھکنا، یعنی وہ لوگ جو کہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق کو اختیار نہ کرو،
تم باطل کی طرف جھکے رہو۔ یرید اللہ، اور چاہتا ہے اللہ، ان یہ کہ جو خففہ، وہ ہلکا کر دے، انکم تم سے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ تم سے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے۔ جو خود ساختہ طریقے انسان نے نکال لیے، اللہ تمہارے دین کو آسان کرنا چاہتا ہے، تمہاری خود ساختہ پابندیوں سے تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور۔ انسان بنیادی طور پر کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حکم میں تخفیف کی، احکامات کو آسان کیا۔ دین مشکل اس وقت ہوتا ہے جب ہم دین کی روح کو نہیں سمجھتے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کرتے ہیں، لیکن بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ یہاں بتا دیا، اللہ نے سب طریقے انسان کو بتا دیے تاکہ خود کو ان بوجھوں سے آزاد کرے، کیونکہ انسان فطرتاً کمزور ہے۔ تو ان احکامات میں اس کی سہولت کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور جو بھی احکامات شریعت نے دیے اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے، اور معاشرے کے کمزور افراد کے لیے رخصتیں بھی رکھ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔